باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارا درس کتاب شرمیات و عمل میں جاری تھا۔ ہم نے عوامل لفظیہ سماعیہ میں پہلی نوع کو ہم پڑھ رہے تھے، حروف جارہ۔ حروف جارہ انہوں نے بیان کیے ہیں، با کے معنی بیان کیے ہیں، اس کے بعد ہم نے من کے معنی بیان کیے ہیں۔ جو آج ہمارا درس ہے وہ الہ اور فی کے معنی کے مابین ہوگا کہ ان دو کے معنی ہم بیان کر دیں اس درس میں۔ تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ درس کی طرف۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں الہ کے معنی کی طرف۔ فرماتے ہیں الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ انتہائی غایت کیا ہوتی ہے یہ پچھلے درس میں بھی گزرا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے من، کہ من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، اور الہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ انتہائی غایت۔ پہلا معنی کیا ہے؟ الہ کا پہلا معنی انتہائی غایت ہے۔ تو انتہائی غایت کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی غایت اور ابتدائی غایت، من ابتدائی غایت اور الہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ اگر ہم نے کوئی کام شروع کیا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک اس کی انتہا ہوتی ہے۔ مثلا میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو پڑھنے کی ابتدا مثلا میں نے کی صفحہ نمبر 10 سے، اور ختم کہاں پر کیا؟ میرے کام کی انتہا کہاں پر تھی؟ مثلا صفحہ نمبر 30 پر۔ تو میں نے 20 صفحے پڑھے۔ ابتدائی غایت کیا تھی؟ صفحہ نمبر 10، اور انتہائی غایت کیا ہے؟ صفحہ نمبر 30۔ اسی طرح سے مثلا میں نے سفر شروع کیا ہے، یا مثلا میں نے لکھنا شروع کیا ہے، یا مثلا میں نے کوئی اور کام کرنا شروع کیا ہے، تو جو بھی کام ہوتا ہے اس کی ایک ابتدائی غایت ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ نے شروع کیا۔ تو ابتدائی غایت کے معنی کے لیے آپ من کا استعمال کرتے ہیں، اور الہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ انتہائی غایت کے لیے۔ مثلا میں نے کراچی سے سفر کیا لاہور تک، یا مثلا انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں کتاب میں، مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں بصرہ سے کوفہ کی طرف نکلا۔ سفر کی ابتدا کہاں سے تھی؟ بصرہ، اور انتہا کہاں تھی؟ کوفہ تھی۔ تو یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ الہ کا پہلا معنی کیا ہے؟ انتہائی غایت۔ یہاں پر جو انہوں نے کتاب میں مثال دی ہے وہی ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ قرآن مجید میں بھی ہم اس کے شواہد دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں الہ بمعنی غایت، انتہائی غایت یا ابتدائی غایت کے لیے استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ من بھی ابتدائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے مکانی طور پر، اور ابتدائی غایت کے طور پر استعمال ہوتا ہے زمانی طور پر۔ ایک دفعہ یہ میں آپ کو یہاں پر نوٹ کروا دوں، پچھلے درس میں بھی نوٹ ہوا تھا۔ ابتدائی غایت یا انتہائی غایت یا تو مکانی ہوتی ہے یا زمانی۔ مثلا ایک دفعہ آپ جگہ کو کرواتے ہیں معین کہ میں نے اس جگہ سے اس جگہ تک پڑھا ہے۔ مثلا کتاب کی ایک مثلا صفحہ نمبر 20 ہے، یہ ایک جگہ ہے، آپ نے صفحہ نمبر 20 سے 30 تک پڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابتدائی غایت ہے یا انتہائی غایت ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ ٹائم کا بتاتے ہیں، زمان کا بتاتے ہیں۔ مثلا میں بتاتا ہوں کہ میں نے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ زمانی ہے، کہ ابتدائی غایت 10 بجے تھی اور انتہائی غایت کہاں پر تھی؟ 11 بجے تک۔ تو یہ کیا ہے؟ زمانی ہے۔ 10 سے لے کر 11 بجے تک، یہ جو تک کا ہم کہہ رہے ہیں الہ، 10 الی 11، مثلا اس جگہ سے مدرسے تک، تو یہ کیا ہے؟ یا مکانی ہو سکتی ہے ابتدائی غایت، یا انتہائی غایت، یا زمانی ہو سکتی ہے۔ تو الہ بھی ابتدائی انتہائی غایت مکانی کے لیے بھی آتا ہے، اور انتہائی غایت زمانی کے لیے بھی آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم انتہائی غایت مکانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کون سی مثال ہے اوپر والی، سرت من البصرۃ الی الکوفہ؟ اگر آپ لوگ اندازہ لگا سکیں، ظاہر ہے آپ نے درست اندازہ لگایا، مکانی ہے، کہ یہاں پر ہم مکان کو معین کر رہے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہم نے سفر کیا۔ انتہائی غایت مکانی کی ہم قرآن مجید سے اس کی مثال لے آتے ہیں۔ سورہ اسراء ہے،
سورہ اسراء آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 17 نمبر صورت ہے، تو اس کی آیت نمبر پہلی ہے۔ اس میں خداوند متعال کا ارشاد فرمانا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ من اور الی دونوں کے لیے شاہد مثال بنتا ہے کہ من یہاں پر مسجد الحرام کیا تھی؟ ابتدائی غایت تھی، اور انتہائی غایت جہاں تک سفر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد اقصی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر انتہائی غایت مکانی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں کا شاہد مثال تاکہ آپ نوٹ کر سکیں۔ کیا ہے؟ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ یہاں پر کیا ہے ہمارا شاہد مثال؟ انتہائی غایت مکانی ہے الہ کے حوالے سے۔ کیا یہ جو ہے دوسرا آپ کا الہ، کیا یہ زمان کو بھی بیان کرتا ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، الہ انتہائی غایت زمانی کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اس مثال موجود ہے ہمارے پاس، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 187 ہے کہ یہاں پر اس آیت میں الہ انتہائی غایت کو بیان کر رہا ہے۔ کس طور پہ؟ زمانی کے اعتبار سے، انتہائی غایت زمانی کے اعتبار سے۔ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو کہ الہ کس معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں شاہد مثال کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ وہ جو اوپر میں نے یہاں پر انتہائی غایت زمانی کا معنی بیان کیا، یہاں پر ہمارا شاہد مثال یہ بنتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ فرماتے ہیں پھر رات تک روزے کو پورا کرو، کہ جب رات چھا جائے اس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ کہ یہ شیعہ سنی میں فقہی مسئلہ بھی اسی میں اختلاف ہے کہ روزہ کب تک رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ جب تک رات نہ ہو جائے آپ روزہ رکھ ہی رہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ الہ زمان کو بیان کر رہا ہے کہ روزہ کب تک رکھنا ہے، جگہ کا نہیں بتا رہا بلکہ زمان کا بتا رہا ہے کہ آپ نے روزہ کہاں تک رکھنا ہے؟ رات تک، یعنی ایک زمان کو بتا رہا ہے، وقت کو بتا رہا ہے۔ انتہائی غایت زمانی کا شاہد مثال سورہ بقرہ آیت 187۔ ہم نے پہلا معنی ذکر کر دیا الہ کا۔ دوسرا معنی کون سا ہے الہ کا؟ فرماتے ہیں دوسرا معنی مصاحبت ہے۔ مصاحبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وقت تکون بمعنی مع، مع یعنی ہمراہی کا معنی، مصاحبت کا کس کا معنی؟ ہمراہی کا، کہ مثلا ایک کام میں نے کیا اس کے ساتھ یہ بھی مثلا میں نے کر دیا۔ کسی شے کی ہمراہی کے معنی کو بیان کرنے کے لیے الہ کا استعمال ہونا۔ یہاں پر قرآن مجید کی یہی انہوں نے مثال دی ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے، یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، تو وہ میرا بھائی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ایک بھیڑ بھی وہ تم مجھے دے دو۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ صاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 34، سورہ صاد آیت نمبر 24 ہے۔ تو یہاں پر ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بیان فرماتے ہیں قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یہاں پر الہ استعمال ہوا ہے، اس کا ہم معنی دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں داؤد کہنے لگے تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، کہ ایک دمبی کو وہ اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ساتھ کا، ہمراہی کا، معیت کا معنی دیا جا رہا ہے الہ کے ذریعے۔ تو دوسرا معنی مصاحبت یا وہی معیت، مع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی اور شاہد مثال موجود ہے کہ الہ انتہائی غایت کا معنی جب دیتا ہے یا معیت کا معنی دیتا ہے تو معیت کا معنی کسی اور جگہ پر بھی ہم موجود پائیں؟ تو فرماتے ہیں سورہ نساء میں معیت کا معنی موجود ہے،
کہ سورہ نساء آپ کو معلوم ہے دوسری صورت ہے قرآن مجید کی، اور آیت نمبر اس کی 2 میں الہ کا معنی موجود ہے، لیکن یہاں پر الہ کا معنی مع کا دے رہا ہے، معیت کا اور مصاحبت کا معنی ہے۔ وَلَا تَأْخُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یہاں پر فرماتے ہیں اور ان کا یعنی یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، یعنی اس کو اپنے مال کے ساتھ مت ملاؤ، اس کی مصاحبت اپنے مال کے ساتھ مت کرو، دونوں کو نہ ملاؤ، کیونکہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ تو یہاں پر بھی الہ کا معنی ہم نے دیکھا کہ کون سا ذکر ہو رہا ہے، میت کا معنی دے رہا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں کہ الہ کا دوسرا معنی معیت ہے یا مصاحبت۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا دینا۔ شاہد مثال ہمارے پاس کون سے ہیں؟ سورہ صاد ہے، آیت نمبر 24، کہ جب بھیڑ کو اس نے اپنی ایک بھیڑ کی شکایت کی کہ میرا بھائی 99 بھیڑوں میں شامل کرنا چاہتا ہے میری ایک بھیڑ کو بھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ دوسرا شاہد مثال کیا ہے؟ دوسرا شاہد مثال ہمارے پاس سورہ نساء ہے، آیت نمبر 2 ہے، کہ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال مت ملاؤ، کہ یہاں پر بھی میت کا معنی مراد۔ وہ معنی جو کتاب میں تو ذکر نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بہت مہم ہے۔ الہ بعض اوقات وہ معنی جو کتاب میں تو ذکر نہیں ہوئے لیکن اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا معنی کون سا ہے جو الہ کا موجود ہے، کتاب میں تو نہیں ہے؟ فی کے معنی میں، فی کے معنی میں الہ کا استعمال کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ آیت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52۔ سورہ آل عمران تیسری نمبر قرآن مجید کی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 52 پر الہ کس معنی میں ذکر ہو رہا ہے؟ فی کے معنی میں۔ دیکھتے ہیں، خوب فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ نے جب محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا۔ تو یہاں پر اصل میں کیا ہے لفظ؟ من انصاری فی ذات اللہ، ایک قول کے مطابق اگر یہاں پر ہم فی کا معنی لے رہے ہیں تو اصل میں کیا تھا؟ من انصاری فی ذات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، الہی راستوں میں، دین کے راستوں میں میرا انصار کون ہے، میرے مددگار کون ہیں۔ تو یہاں پر الہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ فی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران، اور شاہد مثال ہمارا کیا ہے؟ فی۔ آیت کیا تھی؟ من انصاری الی اللہ، کہ یہاں پر الہ کی جگہ الہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ فی کا معنی دے رہا ہے۔ آیت نمبر 52 ہے۔ دوسرا معنی جو الہ کا کتاب میں ذکر تو نہیں ہوا، دوسرا معنی تعلیل ہے۔ تعلیل کا معنی بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ تعلیل کیا ہوتی ہے۔ تعلیل یعنی کسی کام کی علت بیان کرنا، کسی کام کا سبب بیان کرنا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے، اس کا سبب بیان کرنے کے لیے ہم بعض حروف کا استعمال کرتے ہیں، کہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ الہ ہے۔ سورہ ہود ہے، سورہ ہود آپ کو معلوم ہے، سورہ ہود 11 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی آیت نمبر 23۔ آیت 23 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حرف الہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ تعلیل کے لیے۔ درست ہے۔ آیت نمبر 23 کو ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ جی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم،
کیا بنتا ہے اس کا ترجمہ؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے. یعنی ان کے عاجزی کرنے کا کیا تھا سبب؟ ان کا ایمان لانا اور عمل صالح. یہ جو اخبتو انہوں نے جب کیا عاجزی کرتے رہے، وہ اس کا سبب کیا تھا؟ ان کا ایمان لانا اور عمل صالح تھا. تو ان اسباب کی وجہ سے، ان علل کی وجہ سے وہ کیا ہوئے؟ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے. کیا اس کے علاوہ اگر یہ انسان کام نہ کرے، ایمان نہ لے آئے یا عمل صالح انجام نہ دے تو ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز نہ ہو. تو ان لوگوں کے عجز کا سبب کیا تھا؟ ایمان لانا اور نیک اعمال بچا لانا. اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں تعلیل کے معنی میں کہ سورہ ہود آیت نمبر 23. دوسرا معنی ہم نے بیان کیا 23 تعلیل ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تیسرا معنی جو یہاں پر بیان نہیں ہوا وہ کیا ہے؟ الصاق کے معنی میں. الصاق کا معنی ہم نے با میں پڑھا تھا کہ با الصاق کے لیے آتی ہے، مجازی اور حقیقی کے لیے. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں بھی الہ کے ذریعے الصاق کا معنی ہم موجود پاتے ہیں. الصاق کا معنی کہاں وارد ہوا ہے؟ شاید مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الصاق کا معنی بھی دے رہا ہے. صحیح ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کہ منافقین کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں یعنی شیطانوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ الصاق کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ان کے پلان ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر الہ اس معنی کو بیان کر رہا ہے، الصاق کو، شیطانوں کے ساتھ تخلیے کے معنی کو الہ بیان کر رہا ہے. تو یہ وہ 3 معنی ہیں جو میں نے اہم سمجھے ہیں اور یہاں پر نوٹ کروا دیے ہیں آپ کو. الصاق کے معنی کو ہم نے دیکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 14، یہاں پر الصاق کا معنی آپ نے موجود پایا. آگے ہم بڑھتے ہیں فی کے معنی کی طرف کہ فی حرف جر فی کے معانی. فی کے جو سب سے مہم ترین معنی اور کتاب میں بھی موجود ہیں، سب سے پہلا معنی ظرفیت ہے. ظرف کے معنی میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا ظرف زمانی ہوتا ہے یا ظرف مکانی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی جگہ کے معنی کو بیان کر رہے ہیں یا کسی وقت کو معین کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف. ظرف یہاں پر جو کتاب میں ذکر ہوا ہے وہ مجازی اور حقیقی کی طرف تقسیم کیا گیا ہے 2 قسموں میں، کہ ایک دفعہ آپ ظرف حقیقی مراد لے رہے ہوتے ہیں. ظرف حقیقی اور ظرف مجازی کیا ہوتا ہے اس کی بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی شرح. ظرف حقیقی اور ظرف مجازی. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شے اس دوسری شے کے اندر موجود ہے، اس ظرف کے اندر موجود ہے، اور وہ حقیقی ظرف ہے. اس کا مثال جب میں آپ کو دوں گا تو واضح ہو جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ الماء فی القوت، کہ یہ کیا ہے؟ حقیقی مثال ہے، ظرف حقیقی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جگ میں پانی پڑا ہے. اب جگ کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ ظرف مکانی ہے، اور ظرف حقیقی بھی یہاں پر بن رہا ہے کیونکہ حقیقی طور پر پانی کس میں موجود ہے؟ جگ میں موجود ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ پانی کس میں موجود ہے؟ گلاس میں موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ گلاس ظرف ہے. یا آپ کہتے ہیں پانی تالاب میں موجود ہے، تو تالاب کیا ہے؟ ظرف ہے، اور یہ کیا ہے؟ حقیقی ظرف ہے. مثلا ظرف حقیقی کی مثال مثلا جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الماء فی القوزی، کہ پانی کیا ہے؟ کوز میں ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ پانی جگ میں موجود ہے.
لیکن اس کے بالمقابل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ظرف مجازی ہوتا ہے کہ ایک شے کو آپ دوسری شے میں قرار دیتے ہیں لیکن مجازی طور پر آپ قرار دے رہے ہوتے ہیں، ظرف مجازی۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ نجات سچائی میں ہے۔ اب یہ جو سچائی ہے کس ظرف میں ہے؟ نجات، معذرت کے ساتھ، نجات کس ظرف میں ہے؟ سچائی کے ظرف میں موجود ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ ہلاکت جھوٹ میں ہے، ہلاکت جھوٹ میں ہے۔ تو اب یہ جو ہلاکت ہے کس ظرف میں ہے؟ اس کا ظرف جھوٹ ہے، لیکن یہاں پر ہلاکت اور جھوٹ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی گئی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اندر ہم ڈال دیں، اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ہم مجازی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت مثلا جھوٹ میں ہے یا نجات مثلا سچائی میں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ظرف کا معنی ہوتا ہے میں ہے، یہ جو میں کا معنی ہم بیان کر رہے ہیں یہ فی کے ذریعے آپ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہم یہاں پر مثالیں لیتے ہیں۔ کتاب میں جو انہوں نے مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جلستو فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا۔ یہ جو ظرف ہے یہاں پر ظرف کون سا ہے؟ مسجد ہے، بیٹھنے کی جگہ۔ یا مثلا یہی ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ ظرف کون سا ہے، یہاں پر ظرف مکان بیان کر رہے ہیں کہ مسجد تھی وہ جگہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید سے ہم اس کی مثالیں لیتے ہیں کہ مجازی کی مثال ہم لیتے ہیں، سورہ شاہد مثال موجود ہے سورہ نصر میں۔ سورہ نصر آپ جانتے ہیں 110 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں خداوند متعال کا ارشاد فرمانا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں کہ یہاں پر ظرف کیا ہے؟ دین خدا ہے اور لوگ داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مجازی طور پر فرما رہے ہیں، مجازی طور پر ایک ظرف بیان ہوا ہے کہ ایک دین ہے اور ایک لوگ ہیں۔ اب لوگ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ ایک ظرف میں۔ ظرف کون ہے؟ دین ہے، لیکن دین اور لوگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر وہ داخل ہو جائیں، بلکہ لوگ دین قبول کرتے ہیں اور دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم مجاز کے طور پر کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس کوئی ایک شخص آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میری امان میں ہو، تو کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ امان میں آپ اس کو داخل کر دیتے ہیں، بلکہ مجازی طور پر آپ کہتے ہیں کہ اب آپ میری امان میں ہیں، اب آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ظرف مجازی بیان ہوا ہے۔ ظرف حقیقی کو بھی ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ سورہ روم ہے، سورہ روم میں ظرف حقیقی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ روم قرآن مجید کی 30 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر سورہ روم ہمارے پاس 30 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی بضع سنین، یہاں پر کیا ذکر ہوا ہے؟ ظرف حقیقی بیان ہوا ہے کہ چند سالوں میں کیا ہوا کہ روم کی یہاں پر فتح کی جو خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کہ مسلمان ایک دن روم کو فتح کر لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ چند سالوں میں، پہلے بھی یا اس کے بعد بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے، اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے۔ یہاں پر فی بضع سنین کہ یہاں پر ظرف حقیقی کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کچھ دنوں میں اس کو کیا کر لیں گے؟ فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا معنی جو بیان ہوا ہے، اس کا میں شاہد مثال لکھ دیتا ہوں کہ ظرف مجازی کا شاہد مثال سورہ نصر آیت نمبر 2 اور ظرف حقیقی کا شاہد مثال کتنا ہے؟ سورہ روم اور آیت نمبر 4۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فی ظرفیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ ظرف زمان بتا رہا ہے، ایک دفعہ ظرف مکان بتا رہا ہے، یا مثلا ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مجازی طور پر آئے یا ایک دفعہ حقیقی طور پر آئے۔ جو سورہ روم کی شاہد مثال ہے، یہاں پر ظرف زمان بتایا جا رہا ہے کہ 2 سالوں میں
یہاں پر زمان کو بتا رہے ہیں، ظرف زمان کو. جو پہلی والی مثال تھی سورہ نصر کی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ظرف مجازی کے طور پر وہاں پر استعمال ہم نے فی کا ملاحظہ کیا. اگلا معنی وہی ہے جو بعض بقیہ حروف کے ذیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا. دوسرا معنی مع کے معنی میں. اس کی انہوں نے خود مثال دی ہے قرآن مجید سے کہ ہم اسی کو ملاحظہ کر لیتے ہیں. وقد تکونوا بمعنی مع، بلکہ یہاں پر ہے وقد تکونوا بمعنی مع نحو قولہ تعالی فادخلی فی عبادی، کہ آپ لوگ داخل ہو جائیں میرے عباد کے دائرے میں، یعنی جو میرے عباد ہیں آپ اس میں داخل ہو جائیں. فی یہاں پر مع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے مع کے معنی میں، تیسرا معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کون سا ہے؟ علی کے معنی میں. خود یہاں پر انہوں نے قرآن مجید کی مثال بیان کی ہے، وہ بھی ہم یہیں سے ملاحظہ کر لیتے ہیں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ جب فرعون نے جادوگروں کو کہا کہ آپ موسیٰ کے مقابلے میں میری بات کو مانو اور اس کو جھٹلاؤ موسیٰ کو، تو انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دکھا رہا ہے یہ معجزہ ہے، ہم اس کو کیسے جھٹلا دیں. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو حضرت موسیٰ نے ان کو کیا فرعون نے ان کو کیا کیا؟ دھمکایا اور ان کو کہا کہ میں ضرور بضرور تمہیں نخل کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا، صلیب پر چڑھا دوں گا تمہیں، یعنی پھانسی دے دوں گا. آئے اعلیٰ جذوع النخل، یہاں پر فی اعلیٰ کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی جذوع نخل پر تمہیں میں صلیب پر چڑھاؤں گا. وقیل فی ھذا الموضع، یہاں پر پھر آگے انہوں نے ایک اور بحث بیان کی ہے کہ ہم عبارت میں اس کو حل کرتے ہیں. یہاں تک مطالب آپ نے نوٹ کر لیے کافی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى لِانتہاء الغایت فی المکان، الہ کا پہلا معنی انتہائی غایت ہے مکان میں. وَتَعْرِفُ بِإِتْيَانِ مِن فی مقابلہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف الہ ہوتا، ایک طرف من ہوتا ہے اور دوسری طرف الہ ہوتا ہے. الہ اور من کے درمیان میں انتہائی غایت اور انتہائی غایت کا معنی بیان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی شے کی ابتدا بیان کریں گے تو حتماً اس کی کوئی نہ کوئی انتہا بھی ہوگی. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں سے مثلا یہ کام شروع کیا، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے وہاں تک یہ کام انجام دیا. یعنی من اور الہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ یہاں پر من ہے ایک طرف سے، دوسری طرف الہ ہے، ایک ابتدائی غایت ہے اور ایک انتہائی غایت ہے. دوسرا معنی وقد تکون بمعنی مع، اور دوسرا معنی الہ کا مع کے معنی میں استعمال ہونا ہے اس کا، کہ قرآن مجید کی انہوں نے مثال دی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ یقیناً اس شخص نے، تمہارے بھائی نے تم پر ظلم کیا ہے کہ اپنی 99 بھیڑوں کے ہوتے ہوئے تمہاری ایک بھیڑ کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. ملانے کی یعنی اس کو اپنے ساتھ اپنے حساب میں ڈالنے کی کوشش کر کے تم پر ظلم کیا. اے مع نعاجہی، الا نعاجہی یعنی اصل میں کیا ہے؟ مع نعاجہی. ونحو، ایک اور مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ اپنے مال کے ساتھ ملا کر. اے مع اموالکم. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایک اور مثال وضو کے مسئلے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنے وجوہ کو غسل کرو، وایدیکم اور اپنے ایدیہ کو یعنی ہاتھوں کو، الی المرافق، مرافق کے ساتھ. یہاں پر جگہ کو نہیں بیان کر رہے کہ جگہ تعین کر رہے ہیں کہ کون سی جگہ کو آپ نے ہاتھ میں دھونا ہے، بلکہ ہاتھوں کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فی ہے، فی ظرفیت کے معنی میں آتا ہے. ظرفیت ہم نے جانا کہ ظرفیت یا تو مثلا مجازی ہوتی ہے یا مکانی ہوتی ہے یا زمانی ہوتی ہے. مثلا یہاں پر مکانی ہے ظرفیت کے مکان کو بیان کر رہے ہیں. جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا. فی کا دوسرا معنی مع ہے، یعنی مع کے معنی میں معیت، مصاحبت کے معنی میں. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ.
اے ما عبادی، و تکون بمعنی اعلیٰ، ایک اور معنی کیا ہے فی کا اعلیٰ کے معنی میں، کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون نے دھمکی دی اور انہیں کہا کہ میں ضرور بضرور تمہیں جذوع نخل پر، کھجور کے تنے پر سولی لٹکاؤں گا، اے اعلیٰ جذوع النخل۔ وقیل فی کہتے ہیں کہ ایک قول ہے فی میں، اور وہ یہ کہ فی ھذا الموضع، یہاں پر یہ جو انہوں نے مثال دی ہے یہ ظرفیت کا فائدہ دے رہا ہے، لأن جذوع النخل کا وعائہم، کیونکہ کہتے ہیں جذوع النخل کیا ہے، ظرف ہے، ایک جگہ ہے، تو یہاں پر یہ ظرف کا معنی دے رہا ہے ایک قول کے مطابق، یہاں پر کیا معنی، اعلیٰ کا معنی نہیں دے رہا بلکہ ظرف کا معنی دے رہا ہے۔ وَيُقَالُ فی، اور ایک اور قول کے مطابق کہا گیا ہے کہ فی اتساع کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ھذا فی ملکی، مثلا آپ ایک شے کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی میری ہے، اور آپ اس ملکیت میں وسعت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چیز بھی میری ہے، ھذا فی ملکی وَأَنَا فی حاجتی، یا مثلا وَفُلَانٌ يَنْظُرُ فِي الْعِلْمِ، یا مثلا علم میں آپ وسعت ڈالنے کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، مثلا وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ یہ معنی بھی فی کا بعض اوقات استعمال ہوا، لیکن یہ شاذ معنی ہے، اس لیے میں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ جو اصیل معنی تھے وہ آپ کو میں نے لکھوا دیے۔ یہ اقوال ہیں، قول ہیں، اور قیل کے ذریعے آپ کو معلوم ہے جو قول بیان ہوتا ہے قیل کہہ کر صیغہ مجہول کے ساتھ جو قول بیان ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ وقت تکون و اسمن، کبھی کہتے ہیں کہ فی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، نحو سمعت من فی زید، میں نے سنا زید سے، یعنی اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اے من فم زید، میں نے زید کے منہ سے یہ بات سنی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ زید کے منہ سے سننے کو انہوں نے بیان کیا من فی زید، کہ فی یہاں پر اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ لام کے معنی کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔